بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا، مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. صلوات. محترم، آپ جانتے ہیں کہ آج کی مجلس جنت البقیع کے انہدام کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، اور آج 21 اپریل کی مناسبت یہی ہے کہ یہی وہ دن تھا جس دن ان ظالموں نے تاریخ اسلام کے سب سے اہم اور سب سے قدیم قبرستان کو، جو پیغمبر اسلام کے زمانے سے جہاں تدفین شروع ہوئی مسلمانوں کی، اور پیغمبر نے اس جگہ کا انتخاب کیا قبرستان کے لیے مسلمانوں کی، اور بلکہ اس کی تاریخ اور اس سے بھی پہلے کی طرف جاتی ہے، لیکن پیغمبر اسلام نے اس جگہ کو منتخب کیا ہو، وہ جگہ کتنی محترم ہونی چاہیے. اور خود پیغمبر یہاں جب کچھ صحابہ کی اور خود آپ کے اہل خانہ کی کچھ افراد کی، آپ کے فرزند کی بھی قبر یہیں پر ہے، جناب ابراہیم کی، یہ قبریں جب بن گئیں تو خود آیا کرتے تھے اور قبروں پر کھڑے ہو کر دعا فرماتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھتے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر اسلام کی دعا میں ابھی عرض کروں گا، میں نے وہی آیت پڑھی ہے ابھی، کہ پیغمبر اسلام کی دعا کی ضرورت انسان کو زندگی میں بھی ہوتی ہے اور مرنے کے بعد بھی. پیغمبر اسلام کی دعا سے کوئی مومن بے نیاز نہیں ہو سکتا. تو کتنا محترم ہے وہ قبرستان، اور پھر وہ ذوات مقدسہ، وہ شخصیات جن کی قبریں وہاں تھیں، جن کو ان ظالموں نے مسمار کیا، ان کی کتنی عظمت ہے تاریخ اسلام میں، مسلمانوں کی نظر میں اور قرآن کی نظر میں، بلکہ کہا جائے پیغمبر اسلام کی نظر میں، اللہ کی نظر میں ان شخصیتوں کی کیا اہمیت ہے جو قبرستان بقیع میں دفن ہیں. اور ظاہر ہے کہ انہی میں ایک ایسی ذات گرامی بھی ہے کہ جس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مدینے میں دفن ہے. اتنا معلوم ہے، یہ یقینی ہے کہ وہ مدینے میں دفن ہے. اب اس پر بھی بحث ہوتی ہے اور اس پر گفتگو کی جاتی ہے. بے شک ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جناب معصومہ کی مظلومیت کا یہ ایک حصہ ہے کہ ان کی قبر کا تعین نہ کیا جائے، لیکن اس بات کو لوگ بھول جاتے ہیں. یہ بات صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، اس لیے آپ ہم لوگوں کو دیکھیں گے، ہم لوگوں نے کبھی یہ اصرار نہیں کیا کہ جنت البقیع میں جناب معصومہ کی قبر ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، اور اس پر تحقیق کی ضرورت ہے اور اس پر توجہ کی ضرورت ہے. کیا یہ کہنا جائز ہے کہ جنت البقیع میں شہزادے کی قبر نہیں ہے؟ دیکھ لیجیے آپ، یہ ایک پہلو ہے. اس کا ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ مصلحت پروردگار ہے کہ جناب معصومہ کی قبر کو اسی طرح پوشیدہ رکھا جائے جیسے لیلۃ القدر پوشیدہ ہے. لیلۃ القدر نا، شہزادی لیلۃ القدر ہیں، تو سب کچھ حجاب میں ہے شہزادی کے تعلق سے، جتنی چیزیں ہیں حجاب میں، قبر بھی آپ کی حجاب میں.
تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہاں قبر ہے، لیکن ہم یہ پوچھیں گے کیا یہ کہا جائے کہ وہاں قبر نہیں ہے؟ تو چلیں ہم وہی مثال لیتے ہیں لیلۃ القدر کی. بتائیے لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ کیا وہ 3 میں سے کوئی ایک رات ہے؟ تو کیا آپ کسی رات کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ رات نہیں ہے؟ نہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی رات ہے، نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رات نہیں ہے. تو یہ طے شدہ ہے کہ مدینے میں شہزادی کی قبر ہے، اور جو مقامات بیان کیے گئے ہیں روایات میں وہ بھی اسی بنا پر ہیں کہ تاکہ آپ کی قبر مخفی رہے. تو یہ بات درست ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں قبر شہزادی کی ہے اور وہاں بنائے، لیکن ہاں سمبولک وہاں قبر بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ قبریں جو مسمار کی گئیں، اور یہ بات تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن جنہوں نے مسمار کی قبریں اور جو وہاں قبریں موجود تھیں انہوں نے تو یہ سمجھ کے ہی مسمار کیا کہ یہ شہزادی کی قبر ہے. یہ سارے پہلو ہیں اس پر توجہ کے. تو اہل محترم، آج ایک بہت بڑی کانفرنس تھی ماشاءاللہ، بہت عظیم. ابھی آپ نے سماعت فرمایا، ہمارے پروگرام ڈائریکٹر جناب شہریار رضوی صاحب بیان فرما رہے تھے. البقیع آرگنائزیشن کی جانب سے ماشاءاللہ وہ بہت ہی شاندار عالمی ایک کانفرنس منعقد کی گئی تھی، جس میں دنیا بھر کے ممالک کے معروف علماء، معروف واقعاً وہ شخصیات تھیں. آپ میں سے اکثر حضرات نے ہو سکتا ہے اس میں شرکت کی ہو، جنہوں نے شرکت نہیں کی وہ یقیناً ویب سائٹ پر یا البقیع ٹی وی پر وہ پورا پروگرام موجود ہوگا، آپ اس کو سماعت فرما لیں. آپ کو خوشی ہوگی کہ کیا جوش و خروش تھا اور کیا تمام علماء کے بہترین بیانات تھے اس سلسلے میں. اور ہر شخص کی چونکہ دل کی آواز ہے جنت البقیع، یہ کسی، میں ہمیشہ کہتا ہوں اور اس کو اب یہ ایک سلوگن بن گیا ہے، الحمدللہ انٹرنیشنل سلوگن بن گیا ہے کہ البقیع تنظیم نہیں تحریک ہے. یہ ایک موومنٹ ہے اور اسی بنا پر لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں کہ بے شک اٹ از اے موومنٹ، ایک تحریک ہے، اور انشاءاللہ یہ تحریک ایک دن کامیاب ہوگی خدا نہ چاہتا. تو اس کانفرنس میں بہت سے مسائل ڈسکس کیے گئے اور بڑے اچھے اچھے مسائل، بڑی بڑی شخصیتیں تھیں اس میں، بڑے بڑے علماء تھے اس میں، ہر ملک سے تھے، کینیڈا سے، USA سے، ناروے سے، UK سے، آسٹریلیا سے، انڈیا سے. تو اس میں مختلف پہلو بیان کیے گئے اور مختلف پہلوؤں پر ڈسکشن ہوا جنت البقیع کے تعلق سے. ان میں سے ایک بات یہ اٹھائی گئی اور جو بات صحیح ہے بنیادی، کہ دیکھیں یہ تو جنت البقیع کا مسئلہ ہے، جنت البقیع کو مسمار کیا گیا، ظاہر ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور سب مل جل کے کریں، اور انشاءاللہ یہ ہوگا. اور خاص طور پر اب جب کہ صرف آج سے، اس وقت سے جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ٹھیک 25 مہینے باقی رہ گئے ہیں 100 سال ہونے میں. 25 months ایگزیکٹلی. آج 8 تاریخ ہے رمضان کی، جو گزری ہے تاریخ، آج 8 گزری ہے، اگلی 8 شوال تک 1 مہینہ، پھر اس شوال سے نیکسٹ شوال تک 1 سال، اور اس کے بعد 1 اور سال، تو 2 سال 1 مہینہ. ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم کیا تیاری کریں اور ہم کس طرح یہ احتجاج پرامن طریقے سے، اس انداز سے عالمی پیمانے گلوبلی کیسا ہم احتجاج کریں اور کیسے ہم اپنی آواز کو ریز کریں کہ پوری دنیا تک یہ آواز پہنچے اور ذرے ذرے سے آواز آ رہی ہو اس دن البقیع البقیع البقیع. ایسا کیا کیا جائے، یہ ہر شخص کی ذمہ داری. تو ماشاءاللہ آج علماء نے سب نے بہت ہی انکریجنگ ان کی تقریریں تھیں اور بیانات تھے، اور ہر شخص ایسا فیل کر رہا تھا کہ یہ یقیناً اس کی اپنی تحریک ہے. اور کیوں نہیں، کس کی تحریک ہے؟ آپ کی ہے، ان کی ہے، میری ہے، ان کی ہے، کسی کی نہیں ہے. یہ تو تحریک ہی ہر اس شخص کی ہے جس کے دل میں ذرا سا بھی احترام حضرت زہرا ہے، ذرا سا بھی احترام معصومین ہے، ذرا بھی احترام ہے اہل بیت کا، بس یہ اس کی تحریک ہے، اور اس کو اپنی تحریک مانے گا، اپنی تحریک سمجھ کے آگے بڑھے گا، اور اس کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار اور آمادہ ہوگا.
حالانکہ یہاں مسئلہ جان دینے کا ہے بھی نہیں، یہاں تو ایک پرامن احتجاج ہے اس انداز سے کہ ہم یہ بات دنیا تک پہنچائیں۔ تو جو بات ہے بنیادی یہ کہ ٹھیک ہے یہ بات تو ہے اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ الحمدللہ جو ہم تنظیم ہے البقی، اور میں اکثر کہتا ہوں اور آج بھی میں نے وہاں بیان میں یہی کہا کہ بھئی یہ تو ہماری قانونی مجبوری ہے کہ ایک تنظیم ہونی چاہیے اور ایک آرگنائزیشن ہونی چاہیے، اس کا نظم و ضبط اور سسٹم ہونا چاہیے، اس کے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، ریکویزٹ ہیں، پری ریکویزٹس ہیں، 10 باتیں ہیں، 10 قانونی ایشوز ہیں، اس کی وجہ سے ایک تنظیم ہونی چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی اس تنظیم کا ممبر ہے بس وہ بقی کا ممبر ہے، بس بات ختم ہوگی، ایسا بالکل کچھ بھی نہیں۔ ہر شخص، ہر مومن، اور ہمارا ہم ہیں کون یہ کہنے والے کہ بھئی یہ بقی ہمارا کوئی پروجیکٹ ہے، استغفر اللہ، کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، ہماری ایک خدمت ہے۔ شہزادی قبول کر لیں، مولا قبول کر لیں، اللہ کی طرف سے قبول ہو جائے، اور اس میں ہر وہ شخص اس میں شامل ہے جو اس میں آ جائے، بس جو بھی بول رہا ہے البقی جس کی زبان سے نکل رہا ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے، اس پارٹ آف اٹ، ختم بات۔ یہ تو ہوئی تحریک، لیکن اصل میں اس کے اسباب کیا ہیں، اس سانحے کے اسباب کیا ہیں، اس پر گفتگو آج کے علماء نے کہا کہ اس پر شروع ہی سے بہت زیادہ گفتگو نہیں ہوئی، اور ہم اصل میں اس جگہ آواز ریز نہیں کر سکے کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ اب ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ری بلڈ کر دو، لیکن بھئی یہ مسمار ہی کیوں ہوئے وہ بھی تو ڈسکس کیا جائے، کیوں مسمار ہوئے؟ کہا بھئی چونکہ وہابیت کا خیال یہ ہے کہ یہ شرک ہے، ہم کہتے ہیں یہی عین توحید ہے کہ آپ اللہ تک ان کے ذریعے سے پہنچیں، یہی توحید ہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا نہیں یہاں جاؤ گے تو شرک ہے۔ تو علماء نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ جو وہابیت ہے، یہ جو وہابی مینٹلٹی ہے، اس کے تعلق سے ہمارے یہاں بات ہونی چاہیے زیادہ، کہ ہم سب سے پہلے اس مینٹلٹی سے فائٹ کریں۔ اس لیے کہ دیکھیں ٹیررزم ہے مثلا آج دنیا میں، یہ ٹیررزم کیوں ہے؟ اس ٹیررسٹ کو مار دیا، اس ٹیررسٹ کو ختم کر دیا، چلو ٹیررسٹ جو ہے اب وہ تنظیم ختم کر دی جو ٹیررسٹ کی تھی، یہ تنظیم ختم ہو گئی، وہ تنظیم اب کچھ نیوز میں نہیں آ رہا ہے۔ مینٹلٹی ختم کی کہ نہیں کی؟ وہ آئیڈیالوجی ختم کی کہ نہیں کی؟ اگر وہ آئیڈیالوجی باقی ہے تو کبھی بھی یہ تنظیم پھر دوبارہ یہ لوگ جمع ہو جائیں گے، اور یہی ہوا ہر جگہ ابھی تک تاریخ میں، یہی تو ہوا نا کہ کچھ چیز کے لیے سر اٹھاتے ہیں، پھر دب جاتے ہیں، پھر سر اٹھاتے ہیں، کیونکہ مینٹلٹی باقی ہو، آئیڈیالوجی باقی ہے۔ تو ہمارا ایک کام یہ بھی ہوگا کہ ہم اس آئیڈیالوجی سے فائٹ کریں، تلوار سے نہیں۔ ظاہر ہے کہ آئیڈیالوجی سے کوئی لڑائی جو ہوگی وہ کوئی تلوار کی اور اسلحے کی لڑائی نہیں ہوگی، وہ علمی جنگ ہوگی، علمی بیٹل ہوگی، اور اس پر بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ ایک بزرگ عالم دین نے بہت عمدہ بات یہ بھی کہی کہ ہم کیا کریں کہ یہ جو ہم نے یہ جو بیٹل فیلڈ چھوڑ دیا نا وہابیت سے بیٹل کی، اس سے نبرد آزما ہونے کی کا یہ جو میدان چھوڑا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہابیت ہمارے میدانوں میں آ گئی، ہمارے لوگوں میں وہابیت، توحید کے نام پر اہل بیت کی اہمیت ہی نہیں ہے، دوسروں کو چھوڑیں، اللہ اللہ اللہ، بس اللہ۔ اب یہ بظاہر نعرہ بڑا اٹریکٹیو ہے، بس اللہ۔ آپ بتائیے کیا آپ اللہ کو نہیں مانتے؟ آپ نہیں کہتے بس اللہ؟ ہم بھی کہتے ہیں بس اللہ۔ اب بس اللہ کا معنی کیا ہے وہ دیکھنا ہے، یہ بس اللہ کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے وہ دیکھنا ہے۔ بھئی یہ جو خارجی تھے، یاد آ گیا ماشاءاللہ، یہ تو مجمع ہے میرا، یہ جو خارجی تھے انہوں نے بہت زبردست ایک نعرہ لگایا، اور قرآن کی آیت ہے، وہ قرآن کی آیت ہے، ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کی، بس فیصلہ صرف اللہ کا، اللہ کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، ان الحکم الا للہ۔ اب لگایا نعرہ صرف اللہ کا حکم ہے، صرف اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ وہ جو حکمین کا فیصلہ تھا، وہ جو بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے وہ ہسٹری ہے، اور پہلے انہوں نے ہی اصرار کیا کہ بھئی جب یہ قبول کر رہے ہیں حکمین کو تو آپ کیوں نہیں حکمیت قبول کر رہے ہیں؟ حضرت نے کہا بھئی یہ دھوکہ دے، دھوکہ کیا مطلب؟ جب وہ کہہ رہے ہیں، انہی لوگوں نے اصرار کیا کہ مانا جائے،
جب مان لیا گیا تو یہی لوگ آ کر کے مان کیوں لیا آپ نے؟ ارے تم نے کہا تھا، آپ نے ہماری بات کیوں مان لی؟ بڑا مشکل ہوتا ہے پبلک کو ڈیل کرنا، سمجھا آپ؟ اور ایسے دماغ، تو انہوں نے کہا نہیں اللہ، اب یہ فیصلہ کیسے مانا آپ نے کسی اور کا دونوں کے درمیان؟ فیصلہ تو صرف اللہ کرتا ہے، ان الحکم الا للہ۔ اب امیر المومنین کیا کہیں یہاں؟ مولا تو مولا ہے، اگر کہ نہیں میرا بھی حکم ہے شامل اس میں، بھئی کتنا یعنی واضح جواب مولا کے پاس موجود تھا کہ بھئی ان الحکم الا للہ اگر ہے تو پھر یہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کیا ہے؟ میں ہوں اولی الامر کہہ دیتے، مولا علی سے بڑھ کر کون تھا کہنے والا؟ اور اسی بنا پر کچھ جاہل بیچارے، اب ان پر رحم کھایا جائے یا ان پر ہنسا جائے مجھے معلوم نہیں، وہ علی نے کہا تھا کبھی خود کہا کہ میں اولی الامر ہوں؟ ارے بھئی ایسے لوگوں سے علی کیا کہیں گے کہ میں اولی الامر ہوں، جنہوں نے خود اولی الامر ہونے کے پر اور مولا ہونے پر بیعت کی ہے اور توڑ دی ہے، ان سے کہا میں مولا ہوں؟ ارے وہ اسی کا تو انکار کر رہے ہیں کہ آپ مولا ہیں، ان سے کہا میں مولا ہوں، تو بیوقوفی کی بات ہے۔ علی نے کیوں نہیں کہا؟ تو علی نے وہاں ہی نہیں کہا، لیکن ہاں علی اسی بات کو کہہ رہے ہیں دوسرے انداز سے، کیا فرمایا؟ ان الحکم الا للہ، یہ انہوں نے خارجیوں نے یہ آواز بلند کی اور یہی آج کی آوازیں ہیں ان کی، حکم صرف اللہ کا۔ تو علی کے پاس آئی بات اور لوگ سب جمع ہو گئے، ایٹریکٹیو نعرہ ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت لے کے اور لوگ اس کو نعرہ بنا دیں، قرآن کی آیت شعار بن جائے، قرآن کی آیت سلوگن بن جائے۔ آپ سوچیں کون مسلمان ہے جو اس کو نہیں مانے گا؟ سب کے سب ان کی طرف بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ان الحکم الا للہ۔ اب امیر المومنین نے کیا کہا کلمۃ حق یراد بها الباطل، کلمہ حق ہے مراد باطل ہے۔ ذرا محترم، کلمہ حق ہے مراد باطل ہے، یعنی کلمہ تو بے شک قرآن کا ہے، ان کی نیت ہی خراب ہے اس سلسلے میں، ان کی نیت صحیح نہیں ہے یہ کہنے کے لیے، یہ سمجھے ہی نہیں ہے اس بات کو کہ اس کی مراد کیا، اس کا مقصد کیا ہے، یا تو سمجھے نہیں ہیں یا ان کی نیت ہی خراب ہے اس سلسلے میں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ جن کی نیت خراب ہوتی ہے وہی اچھے نعرے یوز کرتے ہیں اپنی نیت پر وہ نقاب ڈالنے کے لیے۔ ان الحکم الا للہ، وہی مسئلہ آج ہے، بس اللہ کے لیے کرو، صرف اللہ کے لیے۔ اب اس اٹریکشن میں کچھ بیچارے ہمارے نوجوان جن کے پاس کوئی عقیدتی علمی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا وہ تو جلدی آ جاتے ہیں، بلکہ اور بھی بڑے اور بلکہ اور بھی بزرگ اور بلکہ اور بھی شخصیتیں، ایک مسئلہ ہے یہ قرآن فہمی، ایک مسئلہ ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ موقع ملا کرے تو یہ جو سیٹرڈے کی تفسیر ہے اس کو ضرور آپ حضرات کبھی مس مت کیا کریں، بس میں یہ جو ہے گزارش کروں گا، اس میں آپ سنا کریں ہر آیت میں واقعاً کس قدر ظلم ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ، کہ قرآن کے مفاہیم کو کس قدر غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ خود یعنی تفسیروں میں بھی ان حقائق کو اگنور کر دیا جاتا ہے جس کو بیان کرنا ضروری ہے اور جن کو صاف صاف قرآن پیش کر رہا ہے۔ یہ مسائل ہیں۔ جنت البقیع کیوں منہدم ہوا؟ یا تو جہل تھا یا خارجیوں کی طرح عمدن، دونوں میں سے جو آپ مان لیں۔ بتائیے آپ کیا ماننا چاہتے ہیں، خارجی ہیں یا جاہل ہیں؟ جو چاہے مان لیں۔ تو اب آپ نے یہ کہا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ چونکہ شرک تھا اس لیے شرک کے مراکز کو توڑ دیا گیا، نعوذ باللہ۔ اور یہی مینٹلٹی تھی جس کی بنا پر اس زمانے میں نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، اس گنبد خضرا کو پیغمبر اسلام کے قبر مطہر پر جو گنبد ہے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا کہ یہ شرک، یہ صنم نعوذ باللہ اکبر باقی رہ گیا ہے۔ آپ سوچیں یعنی کہ انسان کی دشمنی رسول اللہ کی طرف سے کس حد تک جا سکتی ہے۔ تو یہ جہل۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے، بس یہ ہم بات کریں اور چیلنج کے ساتھ جتنے مسلمان ہیں سب کو چیلنج کرتا ہوں، آؤ اس آیت کو رد کر کے دکھاؤ اور کہو یہاں کھڑے ہو کہ اگر مجال ہو ہمت ہو کہ بس اللہ،
عبادت صرف اللہ کی. اب آپ نماز پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ کہتے ہیں یا الی اللہ والرسول کہتے ہیں؟ الی اللہ کہتے ہیں. بات صحیح ہے, قربتاً الی اللہ, ٹھیک. اب قرآن 3 کیٹیگریز اس دور کے مسلمانوں کی پیش کر رہا ہے جو مدینے میں اور اطراف مدینہ رہتے. جو اطراف میں رہتے تھے ان کی لفظ پڑھیے آیت نمبر 99. الاعراب اشد کفرا ونفاقا, اعرابی جو ہیں وہ شدید ہیں کفر و نفاق میں. عرب نہیں, اعرابی. اعرابی کون؟ جو مرکز علم و حکمت اور مرکز دین سے, مرکز اسلام سے دور ہوں, اس حد تک دور ہوں کہ ان تک معلومات نہ پہنچے دین کی, وہ اعرابی ہے. اس زمانے میں وہ دیہاتی ہوا کرتے تھے, دیہات میں رہتے تھے, یہاں آنے کا موقع نہیں ملتا تھا رسول اللہ کے پاس کہ جا کے ان سے علم حاصل کریں. وہ دیہاتی ہیں, سمبولیکلی ان کو مان لیا گا. لیکن اعرابی کا ایک مفہوم ہے بڑا. اعرابی وہ ہے کہ جو علم کے مرکز سے دور ہو جائے. تو پہلے دیکھنا ہوگا مرکز علم کیا ہے. فزیکل مرکز کی بات ہو رہی ہے یا اوریجنل مرکزیت علم کدھر ہے, وہاں دیکھنا ہے. کمال. نہج البلاغہ میں عجیب, میرے مولا اللہ اکبر. دیکھیں علم کی اگر شہر میں بھی کوئی رہتا ہے, شہر میں بھی, اور علم سے دور ہے تو وہ اعرابی ہے. بھئی یہ بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں اعرابی کو شہری نہیں بنا دیں گی. وہ اعرابی کا اعرابی ہی رہے گا, چاہے کتنی ہی اونچی بلڈنگیں بنا لے, چاہے اللہ کے گھر کے اطراف ہی میں کیوں نہ بنا لے. اس کی یہ خوبصورت بلڈنگیں اس کو اعرابیت سے جدا نہیں کر دیں گی. قرآن کہہ رہا ہے کہ اعرابی شدید ہوتے ہیں کفر و نفاق میں. اعرابی, اعرابیت کیا ہے؟ اعرابیت جو ہے وہ مرکز علم سے دور ہونا ہے. وہ مرکز علم کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی باب ہے. تو جو علی سے اصل میں دور ہے وہ اعرابی ہے. اس مفہوم میں کفر و نفاق کی شدت میں وہ اعرابی ہے. اور اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا کافر او منافق. دونوں چیزیں کہہ دیں. کفرن و نفاقہ ہے نا, تو جتنا علی سے دور ہوتا جائے گا اتنا ہی شدید تر ہوتا جائے گا کفر میں بھی نفاق میں. امیر المومنین نے کیا کہا ان لوگوں سے جو علی کی مخالفت کر رہے تھے, بات نہیں سنتے تھے علی کی, لشکر میں تھے بات نہیں سنتے تھے, تو فرمایا انکم اصبحتم بعد الہجرت عربا. تم کو معلوم ہے میری مخالفت کر کے تم ہجرت کے بعد اعرابی بن گئے. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی علی کی مخالفت کرے وہ اعرابی ہے اس مفہوم میں. تو یہ قرآن ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اسی اعرابی کے لیے ایک سوال یہ پیدا ہو کہ بھئی کیا دیہاتی ہونا کون سا جرم ہے؟ اعرابی دیہات, ہر نے ترجمہ لکھا بادیہ نشین اعرابی. تو یہ کون سا جرم ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اعرابی ہو جائے, دیہاتی ہو جائے, ولیجر ہو جائے؟ نہیں, یہ کوئی جرم نہیں ہے. اسی لیے اب اس آیت میں, یہ جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے اس سے پہلے کی آیت تھی, اب اس کی بعد کی آیت میں یہ ہے کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا. یہی منافقین, منافق اعرابی. تو اعرابیوں کی 2 قسمیں ہیں, ایک وہ جو مؤمن ہے اور ایک جو منافق ہے. منافق شدید ہوتا ہے نفاق میں, اور وہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اپنا نقصان سمجھتا ہے. اس نے بڑا نقصان ہو گیا, مغرمن, ارے میرے ہاتھ سے پیسے نکل گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کچھ واقع نہیں مل رہا ہے, وہ خرچ کر رہا ہے, اس کو اس چیز پہ خرچ کر رہا ہے جس پر اس کا ایمان نہیں ہے. ایک مومن خوش ہوتا ہے خرچ کر کے. آپ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, آپ جب خرچ کرتے ہیں, صرف کرتے ہیں اپنا مال, تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے, آپ کو کسی کو کھلا کے کتنا مزہ آتا ہے. ہاں, اور بات ہے کسی کو کھا کے مزہ آتا ہے, کچھ لوگوں کو وہ بھی ہے, لیکن آپ لوگوں مومن کو کھلانے میں کتنا مزہ آتا ہے کہ نہیں؟ منافق کو نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے یہ جو دیا ہے اللہ کی راہ میں دیا ہے, اللہ خوشنود ہوگا, اور بس مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے کسی کی مدد کر دی, اللہ کی راہ میں خوشی ہو رہی ہے. اس کو تکلیف ہوتی ہے, اس نے کہا میں نے کیوں خرچ کر دیا, مغرمن سمجھتا ہے اس کو. یہ ہو گئی بات. اب اس کے بعد کی آیت تو 97, 98, 99 سنیے اب آپ, جو میں نے ابھی پڑھی ہے. بس بہت طول نہیں ہوگا گفتگو کو,
وقت پہ انشاءاللہ مجلس تمام ہوگی. اس میں کیا ہے؟ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، بڑے مزے کی آیت ہے یہ، سنیں اس کا جنت البقیع سے بھی کیا تعلق وہ بھی پتہ چل جائے گا. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ. اعراب میں کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ابھی منافق نہیں ہے، مؤمن ہے. اب یہ لوگ فزیکلی مرکز اسلام سے بظاہر دور ہیں، فزیکلی، فکری طور پر دور نہیں ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں ان کی طرح نہیں منافقوں کی طرح کہ اس کو تاوان سمجھ رہے ہوں یا اس کو نقصان سمجھ رہے ہیں، میرا تو پیسہ ہی برباد ہو گیا، مجھ کو یہاں دینا پڑ گیا، کیونکہ دینا چاہتے بھی نہیں ہیں وہ اور دینا پڑ رہا ہے دکھانے کے لیے. گیا پیسہ، نہ پیسہ ملا نہ ثواب ملا، دونوں چیزیں گئیں. یہ مومن اس کے برعکس ہے. مومن کیا کرتا ہے؟ جب خرچ کرتا ہے اللہ اور آخرت پر یقین رکھنے کے بعد یتخذ ما ينفق، جو خرچ کرتا ہے اس کو کیا سمجھتا ہے؟ قربات عند اللہ، اللہ سے قربت کا ذریعہ سمجھتا ہے. یہ تو آپ کہتے ہیں قربت عند اللہ، اس کو سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کے نام میں خرچ کیا، میں اللہ سے قریب ہو گیا. فزیکل نہیں، فزیکل کوئی بھی قریب نہیں ہوتا، یاد رکھنا. اللہ سے میں اسپرچولی قریب ہو گیا، میں ایمان کے اعتبار اللہ سے قربت کے راستے نکل آئے، میں اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہوں، یہ سمجھتا ہے مومن. یہ بات ہے نا. تو صرف اللہ جو خرچ کر رہا ہے صرف اللہ کے لیے، کمال کی بات ہے. وہ کہتے ہیں یہ نظر کس کی دلا رہے ہیں؟ نظر تو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. اچھا سنیے، اب اللہ کے لیے ہوتی ہے، اب سنیے آگے. یہ تبرک آپ نے کس کے لیے کہ بھئی امام حسین کے نام پر؟ ارے اللہ کے نام پہ ہونا چاہیے، امام حسین کے نام. امام حسین اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے امام حسین کے نام پر. اس لیے کہ ہم تو یہی کہتے ہیں، اس کو پھر سنیے، میرے کچھ جملے ایسے ہیں کہ میں 100 بار بھی کہوں، 1000 بار بھی کہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یاد رکھنا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے ان کا نام لے دیا اللہ کے ساتھ ان کا نام. بات یہ ہے کہ اصل میں ان کا اللہ سے الگ نام لینا شرک ہے. مسئلہ سارا یہی ہے، ان کا نام اللہ سے جدا کر کے لینا شرک ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ امام حسین کا اللہ سے کیا تعلق ہے، جی حضرت علی کا اللہ سے کیا تعلق ہے، اگر کوئی محبت ہی میں کہہ دے حضرت علی تو اتنے بڑے ہیں کہ ان کا اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ مومن ہے، مسلمان ہے. جیسے ہی اس نے اللہ کو اور علی کو جدا کیا اسلام سے خارج ہو گیا. اور جیسے علی یا علی کہتا رہا یا حسین کہتا رہا، یہ سمجھ کر کہ ان کے پاس جتنی بھی طاقت ہے، قوت ہے، اختیار ہے، اس کا دیا ہوا ہے، مومن ہے. تو بہر کیف اب آیت پہ غور کیجئے، میں پھر پڑھ رہا ہوں اس کو کہ یہ اعرابی جو مومن ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں قربات عند اللہ، اللہ کی قربت کے لیے خرچ کرتے ہیں. بس کہا نہیں وہ یعنی کچھ اور بھی کرتے ہیں. اب ساتھ میں نیت کچھ اور بھی ہوتی ہے. وہ کیا؟ وصلوات الرسول، اور رسول کی دعا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. ارے تم تو ابھی کہہ رہے تھے صرف اللہ، صرف خدا، صرف پروردگار. یہ تو خرچ کر رہا اللہ کے لیے بھی اور رسول کے لیے بھی. اللہ اور رسول دونوں کے لیے خرچ کرنا چاہیے، فی سبیل اللہ ہونا چاہیے. تو اللہ قربتاً الی اللہ ہے، اس میں رسول کہاں سے ہے؟ کہ نہیں، اللہ کی قربت ہے، رسول کی دعا ہے. سمجھے آپ؟ رسول کی دعا حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. آپ جو تبرک دیتے ہیں امام کی دعا حاصل کرنے کے لیے دیتے ہیں، قربت اللہ ہی کی حاصل ہوتی ہے. کیا کیا جائے؟ تو اب یہ جو مومن خدا کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، ان کی تعریف کر رہا ہے کہ جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، قربت اللہ کی حاصل کرنا چاہتے ہیں، دعا رسول کی لینا چاہتے ہیں. تو میں کہوں گا یا اللہ جب تیری قربت لینا چاہتے ہیں اور انہوں نے صدقہ دے ہی دیا اور صدقے کو تیری قربت کا ذریعہ بنا ہی لیا، تو اب تجھ کو بیچ میں وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ اس بات کی اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کو بیچ میں لا کر کہے تم بھی دعا کر دو؟ ارے جب اس نے صدقہ تیری راہ میں دے دے یا اللہ،
اور تیری قربت حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو قربت مل جانی چاہیے. اللہ کہتا نہیں، میری قربت نہیں ملے گی جب تک اس کے لیے میرا نبی دعا نہ کر دے. توجہ ہے؟ کرو اللہ کی راہ میں خرچ، کہو صرف اللہ صرف اللہ. صرف اللہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک رسول تمہارے لیے دعا نہ کر دے. وصلوات الرسول. اب اگر کوئی جا کر قبر رسول پر کھڑے ہو کر ان سے گزارش کرتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے، تو یہ کہاں سے شرک ہو گیا؟ اس کو روکنا شرک ہوگا. جو اس کو روکے گا وہ مشرک قرائے گا. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. یہ ایمان ہے. یہ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اتنی آیتیں یاد ہیں، یہ قرآن کے حافظ ہیں. حافظ ہونے کو حکم دیا ہے کہ عقل سے سمجھنے کو. افلا یتدبرون القرآن. حفظ ہونا بہت اچھی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے. کیا کہنے، حفظ کرنا چاہیے. میں تو ہمیشہ انکریج کرتا ہوں، خود بھی حفظ الحمدللہ میں نے قرآن کیا ہوا ہے. آپ حضرات بھی کریں قرآن حفظ. روز ایک ایک آیت بھی حفظ کریں گے، اور خاص طور پہ اس رمضان میں تو ضرور حفظ کریں، لیکن غور بھی کریں، توجہ بھی کریں. تو اللہ ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے کہ جو لوگ خرچ کر رہے ہیں. ابھی تک آپ کیا سنتے ہیں؟ بس اللہ کے لیے خرچ کرو، صرف اللہ کے نام پر خرچ کرو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرو. اللہ کی قربت کے لیے خرچ کرو، رسول کی دعا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو. اور اس کے لیے اور بھی آیات ہیں اسی سورہ توبہ میں، بڑی دلچسپ ہیں. ایک آیت ہو سکتا ہے کل کی مجلس میں اگر موقع ملا تو اسی کو ہم عنوان بنا سکتے ہیں، اسی سے مربوط ہے آیت. لیکن اب یہاں تک ہم کو یہ پتا چلا لوگ جو اللہ کے ساتھ رسول کی خوشنودی بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، خدا ان کی تعریف کر رہا ہے. پھر کیا کہہ رہا ہے؟ سیدخلہم فی رحمتہ. اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لے. ان اللہ غفور رحیم. اللہ غفور الرحیم. تو اس کا مطلب بالکل واضح اور صاف ہو گیا کہ بھئی یہ جو مینٹلٹی ہے وہابیت کی، جس کی بنیاد پر یہ ظلم عظیم ہوا، جس کی یاد کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں، یہ مینٹلٹی ہی، اس کی بنیاد ہی غلط ہے. یعنی ہم صرف یہی نہیں چاہیں گے کہ صرف جنت البقیع بن جائے. اس لیے کہ جنت البقیع آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جنت البقیع کو کئی بار مسمار کیا گیا ہے. یہ پہلی بار نہیں تو آخری بار جو مسمار کیا گیا وہ 8 شوال 1344. اس سے پہلے بھی کئی بار جنت البقیع کو مسمار کیا گیا، پھر تعمیر ہوئی، پھر مسمار کیا گیا. جیسے کربلا کو کتنی بار مسمار کیا گیا اور اس کی تعمیر کی گئی، اور انہی لوگوں نے، انہی وہابیوں نے مسمار کیا. اور پھر بعد میں دوسرے مسلمانوں نے اس کو پھر بنا لیا، اور پھر ان وہابیوں کا جب قبضہ ہوا تو پھر انہوں نے توڑ دیا. اور پھر 8 شوال 1444 سے لے کر آج، یعنی 1344 سے لے کر آج تک یہ سلسلہ اسی طرح قائم ہے. یہ ظلم ہے، ظلم عظیم ہے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ ایک طرف یہ ظلم رفع ہو، دوسری طرف یہ مینٹلٹی ہی اس کو ختم کیا ہے، اور علمی طور پر آئیں. ہم علمی انداز سے قرآن کی روشنی میں بات کریں گے. قرآن نے ہرگز آپ کو اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اتنی شدت سے صرف اللہ کر کے رسول کو اگنور کر دیں، تو آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کو کئی بار میں کہہ چکا ہوں کہ بہت بڑا رسک ہے، بلکہ رسک نہیں ہو، یقینی طور پر ایسا ہو سکتا ہے اگر آپ رسول سے ہٹ کے خدا کو سمجھنا چاہیں، شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا. اس کی دلیلیں میں نے دی ہیں، اس وقت اس کا موقع نہیں ہے، بات ختم ہو چکی ہے میری. ایک موضوع تھا، ایک بات تھی، وہ تمام ہو گئی، مجلس بھی ختم ہو گئی. لیکن یہ سب مسائل ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم سب کو جہاں ہیں، میرا پیغام ہے تمام امت مسلمہ کے لیے کہ 25 مہینے رہ گئے ہیں، اس مہینوں کو اس طرح استعمال کریں کہ ہم یا تو انشاءاللہ اس سے پہلے یہ تعمیر شروع ہو جائے. باضابطہ وعدے نہیں، وعدوں پہ ہم نہیں جانے والے ہیں، ہاں بنا دیں گے. ہم کو معلوم ہے کہ جب یہ تحریک دیکھیں گے تو ہم سے وعدے بھی کیے جائیں گے، ہمیں ان وعدوں کی کوئی پرواہ نہیں. باضابطہ جو معقول شرطیں ہیں عقلاء کی، ہم نہیں کہتے ہماری شرطیں، عقلاء کی جو شرطیں ہیں، علماء کی جو شرطیں ہیں، اور منصف مزاج دنیا کے جو افراد ہیں ان کی جو شرطیں ہیں، ان شرطوں پر اگر تعمیر شروع ہوگی باضابطہ تو کیا کہنے، وَإِلَّا پھر یہ تحریک اسی شدت سے جاری رہے گی. اور انشاءاللہ 8 شوال
1444 کو یہ اپنی پیک پر پہنچے گی، اور اس میں ہم سب کی انفرادی انڈیویجول ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو اس میں انوالو ہیں، جو لوگ بھی انوالو ہیں ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ بتائیں ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ضرور پوچھیں، کم سے کم پوچھ لیں تاکہ آپ کی ذمہ داری ایک تمام ہو جائے۔ اور خیر ماشاءاللہ شکاگو تو اس کا، شکاگو کے مومنین اس کا بہت بڑا حصہ ہیں اس تحریک کا الحمدللہ، اور بہت بڑا کریڈٹ یہاں کے مومنین کو اس سلسلے میں جاتا ہے۔ آپ اس میں ہر طرح کا تعاون کریں اس تحریک میں، اور دعا کریں کہ انشاءاللہ یہ تحریک جلد کامیاب ہو جائے۔ پیغمبر اسلام مظلوم ہیں، یہ ان کی مظلومیت ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے، اس کو جو محبتیں ہوتے ہیں نا، محبتوں کے رشتے، کچھ رشتے ہوتے ہیں جن میں بڑی نزاکتیں ہوتی ہیں خاص، ان میں سے ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے۔ باپ اور بیٹی کا رشتہ۔ ایک انسان شاید اپنے سامنے دنیا کے کسی بھی اپنے قریب ترین عزیز پر کوئی ظلم برداشت کر لے، بیٹی پر برداشت نہیں کرتا۔ بیٹی کو کچھ ہو جائے باپ کو برداشت نہیں ہوتا۔ اب سوچیں کہ پیغمبر اسلام پر کیا گزرتی ہوگی، وہ جو فرماتے تھے کہ مجھ کو اتنی اذیتیں دی گئیں کہ کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ نظروں کے سامنے امیر المؤمنین جناب فاطمہ، امام حسن، امام حسین، اور نسل میں جتنے سادات ہیں سب کی مصیبتیں ہوا کرتی تھیں، اس لیے کہ اولادوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور پھر بیٹیوں پر ظلم ہو۔ یہی رمضان ہے، بس میں تمام کر رہا ہوں، رمضان ہے۔ سوچیں اس رمضان میں روئے تھے، کیوں روئے تھے؟ جب پوچھا گیا تو یہی جواب دیا، اس لیے رو رہا ہوں کہ جس رمضان میں اتنے تاکید ہے عمل خیر کی اور گناہوں کو اور گناہوں سے اجتناب کی اتنی تاکید ہے، اس میں ایک بہت بڑا گناہ ہونے والا ہے، بہت بڑا جرم ہوگا۔ علی کے سر پر ضرب لگائی جائے گی، حالت سجدہ میں علی کے سر پر جو ضرب لگے گی اس سے سر کے خون سے ریش مبارک خضاب ہو جائے گی، رنگین ہو جائے گی۔ یہ سوچتے تھے اور روتے تھے پیغمبر اسلام، علی کے سر کی ضربت کو سوچتے تھے اور روتے تھے، پبلک میں سب کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے۔ اب سوچیں کہ جب علی کے سر کی ضرب کو سوچ کے نبی کو اتنی اذیت ہوتی تھی کہ خطبہ دیتے دیتے رو پڑتے تھے، وہ خطبہ مجلس میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ تو جب کبھی تصور کرتے ہوں گے کہ میری بیٹی کے پہلو پر دروازہ گرایا جائے گا تو نبی کو کتنی اذیت ہوتی ہوگی، جب فاطمہ کو دیکھتے ہوں گے کتنی اذیت ہوتی ہوگی، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ بیٹی ہے، بیٹی پر ظلم ہونا، اسی لیے شاید بار بار امت کو بتاتے تھے، امت والو دیکھ لو یہ وہ بیٹی ہے جو آ رہی ہے، تو میں سروقت تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، آؤ دیکھ لو میں پہچانوا رہا ہوں، فاطمہ بضعۃ منی، اس کو اذیت مت دینا، اس کو اذیت، مجھ کو اذیت دینا ہے۔ مگر نبی پر کتنی تکلیفیں گزری ہوں گی، اور خاص طور پر جب فاطمہ آواز دیتے ہوں گی بابا، آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کی امت کیا کر رہی ہے، نبی پر کیا گزرتی ہوگی، اور ہائے اس حسین پر کیا گزرتی ہوگی جو نوکے نیزہ پر قرآن بھی پڑھ رہا ہے، کھلی آنکھوں سے اپنی بچی کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے، پانی زمین پر بہا دیا جاتا ہے، بچی تڑپتی رہ جاتی ہے، سر حسین اس منظر کو دیکھ رہا ہے، حسین پر کیا گزرتی۔ یسیعلم الذین ظلموا ایام قلیمون، پروردگار سمجھ صالح کو قبول فرما، اس سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سے سنانے کی توفیق کرامت فرما، ہر آفت و بلا سے محفوظ و معمون رکھ، جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے آباد ہوں ان کو نعمان سکون کرامت فرما۔